فرائض. آج ہم تجارتی بینک کی تعریف، اس کے فرائض کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تجارتی بینک کی تعریف میں یعنی تین چیزیں، اس میں دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے: ڈیفینیشن آف کمرشل بینک اینڈ فنکشنز آف کمرشل بینک. تو اس کی تعریف میں سب سے پہلے مختلف لوگوں نے جو اس کا تعارف کیا ہے، ماہرین نے، کہ بینک کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے. اطالوی زبان کا لفظ بینکو یا بینچی سے یہ نکلا ہے، جس کے معنی بینچ کے ہیں، جس پر یہودی سوداگر بیٹھ کر مارکیٹ میں اپنا کاروبار کرتے تھے، روپے پیسے کا لین دین کا کاروبار کرتے تھے. جس تاجر کو نقصان ہو جاتا تھا، لوگ اس کا بینچ توڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا بینچ ٹوٹ گیا. یعنی آج کل کے دور میں جسے ہم دیوالیہ یا انسالوینٹ کہتے ہیں، یہ انسالوینٹ ہو گیا، اب یہ کام نہیں کر سکتا. بہرحال اس کے بارے میں اور بھی کئی آراء ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بینک کو انگریزی میں BANK بینک اور اردو میں بے یہ نون کاف یا بے نون کاف بینک بھی کہتے ہیں. بہت سی تعریفیں بینک کی گئی ہیں، جس میں پروفیسر کراؤدر نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ بینک اپنے اور دوسروں کے قرضوں کا کاروبار کرتا ہے. بینک کا کاروبار یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے قرض لے، بدلے میں اپنے قرض دے اور یوں زر کی تخلیق کرے. ڈاکٹر LH ہارٹ انہوں نے اس طرح تعریف کی ہے کہ بینکار وہ ہے جو اپنے کاروبار کے دوران حساب جاری میں وصول کی ہوئی امانتوں کے خلاف چیک ادا کرتا ہو. ڈاکٹر کینلے کہتے ہیں بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو رقم بطور امانت وصول کرتا ہے اور اس کو آگے قرض دیتا ہے. آپ کے سامنے بینکنگ آرڈیننس 1962 کی تعریف لکھی ہے. اس قانون میں آرڈیننس میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ بینکار سے مراد ایسا فرد ہے جو کہ قرضہ دینے اور سرمایہ کاری کرنے کے مقصد سے عوام سے امانتیں وصول کرتا ہو، یعنی ڈپازٹ وصول کرتا ہو، جو کہ اندر طلب یعنی طلب کرنے پر، ڈیمانڈ کرنے پر یا کسی اور طریقہ سے واجب الادا ہوں، اور جنہیں چیک، ڈرافٹ یا کسی اور طریقہ سے واپس لیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم ایک جامع سی تعریف اس کی کرتے ہیں. ہم ایسے ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو زر اعتبار کا کاروبار کرتا ہے، اور یہ ادارہ عوام کی بچت کی ہوئی رقم کو اپنے پاس بطور امانت جمع کرتا ہے، پھر اس جمع شدہ رقم کو ضرورت مند لوگوں کو پیدا آور اور غیر پیدا آور یعنی پروڈکٹیو اینڈ نان پروڈکٹیو کاموں کے لیے قرضے دیتا ہے. یہ کم شرح سود پر امانتیں وصول کرتا ہے اور زیادہ شرح سود پر قرضے دے کر منافع کماتا ہے. اب یہ کم شرح سود پر امانتیں وصول کرتا ہے، یعنی جو لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں ان کو فرض کریں 10% پروفٹ دیتا ہے، اور زیادہ شرح سود پر قرضے دے رہا. کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو ڈپازٹ وصول کرتا ہے 10% ریٹ آف پروفٹ پر، اور لوگوں کو قرضے دیتا ہے فرض کریں 20% ریٹ آف پروفٹ پر، تو 20 اور 10 کا فرق ہو گیا 10، یعنی 10% بینک کا منافع ہوگا قرضہ دینے اور جو لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں ان کے درمیان پروفٹ ریٹ کے فرق کی وجہ سے. تجارتی بینک جو ہیں پاکستان میں، ان کو ہم انگلش میں کمرشل بینک کہتے ہیں، اردو میں تجارتی بینک، جو تجارت کرتے ہیں، جن کا مقصد منافع کمانا ہے. اور بینکاری نظام کسی قوم کی معاشی زندگی میں دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک مضبوط اور ترقی یافتہ بینکاری نظام کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے. تجارتی بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو زر کا کاروبار کرتا ہے. یہ لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور آگے ضرورت مند لوگوں کو قرض کے طور پر دیتا ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 46 عدد تجارتی بینک کام کر رہے ہیں. 46 کمرشل بینکس ہیں مختلف ناموں سے، اور ان کی آگے سینکڑوں برانچیز ہیں. اور چند ایک کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں: بینک الحبیب، الفلاح بینک، عسکری بینک، بارکلے بینک پاکستان، اور فرسٹ ویمن بینک، فیصل بینک، حبیب بینک، حبیب میٹروپولیٹن بینک، حبیب بینک AG زیورج، JS بینک، کسب بینک، مسلم کمرشل بینک، سونری بینک، سمٹ بینک، یونائٹڈ بینک، سمبا بینک، الائڈ بینک، یونائٹڈ بینک، چارٹر بینک، برج بینک، سٹی بینک، دبئی اسلامک بینک، خوشحالی بینک آف پاکستان، میزان بینک، تعمیر مائکرو فائنانس بینک، نیشنل بینک، ڈچ بینک AG، اور HSBL بینک مڈل ایسٹ لمیٹڈ، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا لمیٹڈ،
دی بینک آف ٹوکیو، مٹسوبشی UFJ لمیٹڈ، البرکہ بینک، بینک اسلامی پاکستان، عسکری اسلامی بینک، NRSP مائکرو فائنانس بینک، مائی بینک زرعی ترقیاتی بینک، یونین بینک، پرائم بینک، بینک آف پنجاب، میٹرو بینک، ABN ایمریٹس بینک انٹرنیشنل، اسلامک انویسٹمنٹ بینک اور سلک بینک، اسی طرح ایک اور صنعتی ترقیاتی بینک اور امریکن ایکسپریس بینک. یہ مختلف 46 بینک جو ہیں ان مختلف ناموں سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں جو قومی شیڈیولڈ بینک ہیں، قومی فہرستی بینک، فرسٹ وومن بینک اور نیشنل بینک ہے، باقی پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اور اس میں دو طرح کے بینک جو ہیں، بینکوں کی دو طرح کی اقسام ہیں آگے، ایک فہرستی بینک اور ایک غیر فہرستی بینک. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا جنرل پبلک کے لیے اور آپ کے لیے بھی. فہرستی بینک کسے کہتے ہیں اور غیر فہرستی بینک کسے کہتے ہیں؟ فہرستی بینک سے مراد ایسا بینک ہے جسے انگلش میں ہم شیڈیول بینک کہتے ہیں. ایسا بینک ہے جو اسٹیٹ بینک کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، جس کا نام اسٹیٹ بینک کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. جو بینک مرکزی بینک کی ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دیتا ہے. پاکستان میں ایسے تمام بینک جن کے نام اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کے سب سیکشن 1 اور سیکشن 37 میں درج ہیں فہرستی بینک کہلاتے ہیں. فہرستی بینک بننے کے لیے 3 شرائط پوری کرنا ضروری ہیں. پہلا کہ پاکستان میں یہ بینکاری کے فرائض سر انجام دیتا ہو. اس کا ادا شدہ اور محفوظ سرمایہ کم از کم پہلے 500 ملین تھا. اب اسٹیٹ بینک وقتاً فوقتاً یہ تبدیل کرتا رہتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو دوسرا کہ اس کا منیمم جو ریزرو کیپٹل ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس محفوظ ہو. تیسرا، یہ بینک اسٹیٹ بینک کو اپنے کاروبار کے بارے میں مطمئن کرتا ہے کہ اس کا کاروبار حساب داروں یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کے مفاد کے خلاف نہیں ہوگا. یہ 3 شرائط جو بینک پوری کر دے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سے مطمئن ہو کر اب اس کا نام اپنی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے، جس کو ہم شیڈیول بینک یا جس کو ہم فہرستی بینک کہتے ہیں. غیر فہرستی بینک ہے دوسری قسم تجارتی بینکوں کی. اس زمرے میں چھوٹے چھوٹے اور کئی بینک آتے ہیں جن کے وسائل بہت ہی کم ہوتے ہیں، انتظام بھی ناقص ہوتا ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی ان پر کم ہوتا ہے. ایسے بینک ہیں جو اسٹیٹ بینک کے تحت کام نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا نام اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کے تحت فہرست میں درج ہوتا ہے. تو جن کا نام اسٹیٹ بینک کی فہرست میں درج نہیں ہوتا ان کو ہم غیر فہرستی بینک کہتے ہیں، یہ نان شیڈیول بینک کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ بینکنگ کے فرائض ہیں، یعنی تجارتی بینک کے فرائض. تجارتی بینک ایسا بینک جو منافع کمانے کے لیے ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس میں نے ابھی ان بینکوں کے نام کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ سارے کے سارے بینک تجارت کے نقطہ نظر سے ہی بنائے گئے ہیں. تجارتی بینک کے فرائض میں فنکشنز آف کمرشل بینک میں بنیادی طور پر 3 گروپس بنا دیتے ہیں ان کے فرائض کے. بنیادی فرائض ہیں، اور بی ایجنسی کی خدمات ہیں، اور متفرق فرائض ہیں، یعنی بیسک فنکشنز، ایجنسی فنکشنز اینڈ مسلینیس فنکشنز. سب سے پہلے اس کے ہم بنیادی فرائض کو ڈسکس کرتے ہیں. بنیادی فرائض بھی یہ 3 ہیں. ریسیونگ دا ڈپازٹس یعنی امانتیں وصول کرنا. عوام جو پیسے جمع کرواتے ہیں بینک میں، ہم جو پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں وہ بطور امانت ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں. دوسرا، لینڈنگ آف منی، قرضے جاری کرنا. اور تیسرا، کریشن آف میڈیم آف ایکسچینج لائک چیک، یعنی چیک جیسا اعلیٰ مبادلہ مہیا کرنا. اب ان تینوں کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. امانتیں وصول کرنا، ریسیونگ دا ڈپازٹس یعنی پیسے وصول کرنا، جو ہم پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں، اپنے رقم کرنسی بینک میں جمع کرواتے ہیں. بینک میں یہ بینک کا اہم فرض ہے کہ لوگوں سے ان کی بچتیں وصول کر کے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے، یا ایسے افراد جن کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہوتی ہے اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا تحفظ کے پیش نظر سرمایہ کاری نہیں کرتے. بینک ان سے رقوم لے کر نہ صرف ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے بلکہ ان کی جمع شدہ رقم پر ایک خاص ریٹ سے منافع بھی ادا کرتا ہے. چونکہ بینک کی اصل ساکھ اس کی کل امانتیں یعنی ڈپازٹ سے بنتی ہے کہ بینک کے پاس مجموعی طور پر کتنا ڈپازٹ ہے. اگر ڈپازٹ زیادہ ہوں اور خرچے کم ہوں تو بینک کا منافع بھی خاصا ہوتا ہے. بینک دراصل چند اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں سے ڈپازٹس وصول کرتا ہے. میں نے یہ آپ کے سامنے جو مثال رکھوں گا اب کہ آپ کن کن اکاؤنٹ میں بینک میں پیسے کیسے کیسے جمع کروا سکتے ہیں. میں نے حبیب بینک لمیٹڈ کی ایک ایگزامپل لی ہے کہ اس میں
یہ چند اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں اور ان میں اپنے پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ مختصراً ان کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ، جن کو ہم اردو میں چلت کھاتہ یا حساب کہہ سکتے ہیں۔ اس حساب میں حسابدار جب بھی چاہے جمع کروائی ہوئی رقم واپس نکلوا سکتا ہے، یا ایک دن میں کئی مرتبہ یہ رقم نکلوا سکتا ہے اور کئی مرتبہ جمع بھی کروا سکتا ہے۔ اس حساب سے رقم نکلوانے پر نہ تو کوئی پابندی ہے اور نہ ہی بینک کو پیشگی نوٹس دینا پڑتا ہے۔ ایسی رقوم کو بینک قرضہ کے طور پر جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی بھی وقت ان کی ادائیگی متوقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے بینک اس حساب پر کوئی منافع ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس حسابدار سے مختلف سہولتیں مہیا کرنے پر بینک کمیشن وصول کرتا ہے، یا اسے ہم بینک چارجز کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ اکاؤنٹ مختلف اماؤنٹ سے کھولا جا سکتا ہے، اور حبیب بینک مفت انشورنس کی سہولت بھی دیتا ہے، اور ان کسٹمرز کو جو کم از کم 25,000 روپے کا بیلنس ہر وقت اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ دوسری آپ کی قسم ہے اکاؤنٹ کھولنے کی۔ یہ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں، اس میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں، جسے ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ شراکت کی بنیاد پر نفع نقصان کا بچت کا کھاتہ یا حساب۔ بینک میں یہ حساب کھلوانے کا طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ یہ 100 روپے سے بھی آپ کھول سکتے ہیں کسی بھی تجارتی بینک میں۔ اس کھاتہ میں ایک ماہ میں زیادہ سے زیادہ روٹین تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 مرتبہ یعنی رول رقم نکلوائی جا سکتی ہے، اور اس دوران 15,000 روپے سے زیادہ نہیں نکلوا جا سکتی، لیکن یہ آج کل اپلائی نہیں ہوتا۔ آپ ATM کے ذریعے جتنے مرضی پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ اگر زیادہ رقم کی ضرورت ہو تو بینک کو پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے کہ اگر 15,000 سے زیادہ رقم نکلوانی ہو، لیکن یہ میں نے بتایا بھی کہ آپ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، جسے ہم ATM کارڈ کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ ایسے جتنے مرضی نکلوا لیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اس حساب کے تحت جمع شدہ رقم پر بینک جس طرح چاہے اس سے کاروبار کر سکتا ہے، کیونکہ اس پر اسے پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ زیادہ لانگ ٹائم کے لیے لوگوں نے ڈپازٹ کروائے ہیں، اور اس پر نفع نقصان کا تعین حبیب بینک کم از کم ہر 6 ماہ بعد کرتا ہے۔ اور 2016 کی فگر کے مطابق حبیب بینک اس اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم پر 4.04% اینول پروفٹ دیتا تھا۔ تیسرے نمبر پر اکاؤنٹ جو کھولا جا سکتا ہے حبیب بینک میں، وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ، یعنی جسے ہم شراکت کی بنیاد پر نفع نقصان کا مدتی حساب کہتے ہیں۔ اس قسم کے حساب کسی بھی تجارتی بینک کے ساتھ 1,000 روپے کی رقم سے کھولا جا سکتا ہے، یا مختلف اماؤنٹس اس کی مختلف ادوار میں طے کرتے رہتے ہیں بینک۔ اس حساب میں اکاؤنٹ ہولڈر کو چیک بک جاری نہیں کی جاتی۔ جب اکاؤنٹ ہولڈر بینک میں رقم جمع کرواتا ہے تو اسے ایک رسید یا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، اور جب مدت پوری ہوتی ہے تو وہ رسید یا سرٹیفکیٹ واپس کر کے رقم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے اگر سرٹیفکیٹ لیا ہے تو جب بھی وہ سرٹیفکیٹ واپس کرے گا اس کے لیکن کم از کم 6 ماہ بعد پھر اس پر اس کو پروفٹ دیا جائے گا۔ اور یہ تو منافع صرف اسی صورت میں نے بتایا بھی ملے گا جب کم از کم 6 ماہ تک رقم پڑی رہے گی۔ اگر آپ 6 ماہ سے پہلے نکلوا لیتے ہیں پیسے تو کوئی پروفٹ نہیں ملے گا۔ اور نفع نقصان کا تعین بھی ہر 6 ماہ بعد کیا جاتا ہے، اور حبیب بینک نے 2016 میں 6.35% منافع ایسے اکاؤنٹس پر دیا، ایوریج پروفٹ۔ اور اگلا اکاؤنٹ ہے جس میں ہم پیسے جمع کروا سکتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس اسپیشل سیونگ ڈپازٹ اکاؤنٹ، یعنی شراکت کی بنیاد پر نفع نقصان کا خاص بچت کا کھاتہ، جسے ہم PLSSD کہتے ہیں۔ اس میں مناسب تعارف اور متعلقہ دستاویزات جمع کروانے کے بعد کم از کم 3 ملین روپے سے یہ اکاؤنٹ، یعنی 30 لاکھ روپے سے یہ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے، کھولتے ہیں۔ اور 3 ملین یہ حبیب بینک کی لمٹ ہے، جس کی لمٹ میں بینک کمی یا اضافہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، اور اس پر منافع کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس حساب میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کروانے پر کوئی پابندی نہیں، اور منافع ماہانہ دیا جاتا ہے، اور منافع کی شرح بینک 6 ماہ بعد طے کرتا ہے۔ اگر جمع شدہ رقم کم از کم حد سے کم ہو جائے، یعنی 3 ملین سے کم ہو جائے، تو اس پر منافع کم دیا جاتا ہے، اور منافع پر زکوٰۃ اور ٹیکس بھی کاٹ لیے جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس نیکسٹ، اس میں جو اکاؤنٹ ہم کھول سکتے ہیں شراکت کی بنیاد پر نفع نقصان کا شراکتی نوٹس ڈپازٹ، یعنی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ SNTD اکاؤنٹ، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس حساب میں 2 طرح سے رقم رکھی جا سکتی ہے، ایک 7 دن کے لیے اور ایک 30 دن کے لیے، یعنی 7 days اینڈ 30 days۔ اور رقم پر منافع کم از کم 7 دن کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اگر رقم 7 دن سے کم وقت کے لیے رکھی جائے تو منافع نہیں دیا جاتا۔ اگر 30 دن کے لیے رقم جمع کروائی ہے
تو منافع 30 دن بعد ملتا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے ابھی جو اکاؤنٹس ڈسکس کیے ہیں یہ پاکستانی کرنسی میں اور یہ فارن کرنسی میں بھی اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں، سیم اکاؤنٹ، یعنی فارن کرنسی کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اسی طرح فارن کرنسی سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اسی طرح فارن کرنسی ٹرم اکاؤنٹ یعنی میعادی کھاتہ جسے ہم فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں یہ بھی کھولا جا سکتا ہے، اور غیر ملکی کرنسی کا SNTD اکاؤنٹ، فارن کرنسی SNTD اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جس کی مدت 7 دن یا 30 دن ہو سکتی ہے اور منافع بھی اس پر 7 یا 30 دن کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس نیکسٹ بیسک بینکنگ اکاؤنٹ، بیسک بینکنگ اکاؤنٹ یعنی بنیادی بینکنگ اکاؤنٹ۔ یہ اکاؤنٹ کم از کم 1000 روپے سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کم از کم رقم کا بیلنس رکھنے کی کوئی شرط نہیں، ہر مہینے کم از کم 2 مرتبہ رقم نکلوا اور جمع کروا سکتے ہیں، اور HBL ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے لامحدود رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس HBL ایڈوانٹیج اکاؤنٹ، حبیب بینک لمیٹڈ منافع اکاؤنٹ۔ اس اکاؤنٹ میں مختلف مدتوں کے لیے رقم جمع کروانے پر مختلف ریٹ سے منافع ملتا ہے۔ مثلا 2016 کی فگر کو ہم دیکھیں تو اس میں 3 سال کی رقم جمع کروانے پر 5.22% منافع، 5 سال کے لیے 5.39% پروفٹ، اور 10 سال کی مدت کے لیے ہم پیسے جمع کرواتے ہیں تو اس میں 6.35% منافع دیا گیا۔ یہ 2016 کی فگر ہے۔ کم از کم 25,000 روپے سے یہ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے اور رقم خاص مدت کے بعد ہی نکلوائی جا سکتی ہے۔ جتنے عرصے کے لیے آپ جمع کرواتے ہیں اس کے بعد نکلوائیں گے تو پروفٹ ملے گا۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ پلس اکاؤنٹ ہے 12 نمبر پہ، انویسٹمنٹ پلس اکاؤنٹ۔ یہ اکاؤنٹ مختلف اداروں کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف مدت کے حساب سے منافع دیا جاتا ہے۔ منافع مدت پوری ہونے کے بعد ملتا ہے، کم از کم 20 ملین روپے سے یہ کھولا جا سکتا ہے اور رقم مدت پوری ہونے کے بعد ہی نکلوائی جاتی ہے۔ انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے انویسٹرز یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ جس میں ہم پیسے جمع کروا سکتے ہیں، HBL فریڈم اکاؤنٹ۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے یہ پیسے جمع کروانے، یہ اکاؤنٹ کھولنے کی مختلف قسمیں حبیب بینک کی مثال کے طور پر لی ہیں۔ حبیب بینک فریڈم اکاؤنٹ ہے، یہ اکاؤنٹ کم از کم 25,000 روپے سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس میں کسٹمر کی مفت حادثاتی انشورنس کی جاتی ہے اور HBL کی کسی بھی برانچ سے رقم نکلوانے کی سہولت ہے۔ ویسے بھی آج کل جہاں بھی آپ اکاؤنٹ کھلوا لیں تو کسی بھی برانچ سے ہم آن لائن بینکنگ کی وجہ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، یہ ہم پچھلے چیپٹرز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں مفت آن لائن فنڈز ٹرانسفر کرنے کی سہولت ہے۔ اس اکاؤنٹ میں فری چیک بک ملتی ہے، فری چیک جمع کروانے کی سہولت ہے، فری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ملتی ہے، فری ڈیبٹ کارڈ انشورنس ہوتی ہے، اور فری ATM HBL نیٹ ورک پر وہ بھی ملتے ہیں، اور فری SMS الرٹ کی سہولت بھی اس اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، اور عموماً یہ جو بزنس مین یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد HBL ویلیو اکاؤنٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس، HBL ویلیو اکاؤنٹ۔ اس اکاؤنٹ میں 10,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ تک، 10,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ تک پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں، اور 2016 میں اس میں منافع کی شرح جو تھی وہ 4.20% تھی۔ اس کی چند خصوصیت ہے کہ منافع ہر 3 ماہ بعد دیا جاتا تھا، اور منافع ماہانہ جمع کیا جاتا ہے، اور ہر ماہ 2 مرتبہ رقم مفت نکلوائی جا سکتی ہے، اور HBL ڈیبٹ کارڈ اور چیک بک مفت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا اکاؤنٹ ہے ڈیلی منافع اکاؤنٹ، روزانہ کا منافع اکاؤنٹ۔ HBL یہ اکاؤنٹ کم از کم 20,000 روپے سے کھولتا ہے، منافع روزانہ کی بنیاد پر ادا کیا جاتا ہے، اور اس وقت تقریباً منافع کی شرح، یعنی یہ 2016 کی بات ہے، اسی وقت کا ریٹ ہے، منافع کی شرح 4.6% ہے، اس وقت ہی HBL ڈیبٹ کارڈ کی سہولت بھی دیتا ہے۔ یہ ہمارے چند اکاؤنٹ سے، یہ جسٹ آپ کے انٹروڈکشن کے لیے کہ آپ ان اکاؤنٹس میں اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں، اور بینک کے پاس امانت کے طور پر آپ کے وہ پیسے پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو بنیادی فرائض میں ہے قرض جاری کرنا، کہ بینک مختلف طریقوں سے قرض جاری کرتا ہے۔ یہ دوسرا اہم فرض ہے کہ وصول شدہ رقم، جو ڈپازٹ وصول کیا ہوتا ہے بینک نے، وہ ضرورت مند اور کاروباری لوگوں کو قرضے کے طور پر بھی جاری کرتا ہے، اس میں سے کچھ رقم۔ یہ رقم کم شرح سود پر وصول کرتا ہے اور زیادہ شرح سود پر قرضے جاری کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہم دوبارہ مثال لے لیتے ہیں کہ مثلا اگر بینک 12% کے حساب سے لوگوں سے رقم وصول کرتا ہے اور 18% کے حساب سے لوگوں کو قرضے جاری کرتا ہے، تو 6 اور 12 کا فرق 6% جو ہے
12 اور 18 کا فرق ہے، یعنی 12% پروفٹ دے رہا ہے، 18% جن لوگوں کو قرضہ دیتا ہے ان سے منافع لیتا ہے، اور اس طرح 18 اور 12 کا فرق ہوا 6%، تو 6% بینک کا منافع ہوگا۔ اور قرضہ جاری کرنے کے لیے بینک اپنے تجربہ کے مطابق عموماً ضمانت بھی مانگتا ہے، یہ ضمانت شخصی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی سیکیورٹی بھی بینک کے پاس رکھوائی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے چند نام لکھے ہیں کہ ان طریقوں کے مطابق بینک ان طریقوں سے قرضے دے سکتا ہے، اوور ڈرافٹ کے ذریعے، لون اکاؤنٹ کے ذریعے لون اکاؤنٹ کھولتا ہے، رننگ فائنانس جاری کرتا ہے، کیش کریڈٹ ہو سکتا ہے، کیش کریڈٹ کے بعد ہمارے پاس HBL پرسنل لون کی سہولت بھی دیتا ہے، حبیب بینک گھر کے لیے قرضے کے لیے بھی قرضے دیتا ہے، اور حبیب بینک کار کے لیے بھی قرضے دیتا ہے۔ تو ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اوور ڈرافٹ، جسے ہم زائد رقم کا طریقہ بھی کہتے ہیں، اس قسم کے قرضہ کے تحت بینک اپنے حساب دار کو، اکاؤنٹ ہولڈر کو اپنی جمع شدہ رقم سے ایک حد تک زائد رقم نکلوانے کی اجازت دیتا ہے، یہ زائد رقم اوور ڈرافٹ کہلاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے لون اکاؤنٹ، اس اکاؤنٹ کے تحت بینک گاہک کو اس کی پیش کردہ ضمانت سے مطمئن ہو کر رقم ادھار دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بینک اتنی رقم سے اپنے پاس مقروض کا، یعنی جس نے لون لینا ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، جس سے وہ بوقت ضرورت رقم بذریعہ چیک نکلوا سکتا ہے۔ اس طریقہ کے تحت بینک ایک فکس ریٹ سے پوری مدت جس کے لیے قرضہ دیا گیا ہے منافع وصول کرتا ہے، خواہ بینک سے پوری رقم نکلوائی ہو یا کم، یعنی ساری رقم پر بینک نے اس سے منافع لینا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے رننگ فائنانس، اس اکاؤنٹ کے تحت بینک گاہک کا اکاؤنٹ اپنے پاس اوپن کرتا ہے اور جتنی رقم کی اسے ضرورت ہوتی ہے بذریعہ چیک نکلواتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص حد تک، اور جب گاہک کے پاس وافر رقم ہو تو اس کھاتہ میں واپس بھی جمع کروا سکتا ہے۔ اس میں منافع صرف اتنی رقم پر لگتا ہے، یعنی بینک پروفٹ اتنی رقم پر لے گا جتنی رقم اس اکاؤنٹ سے نکلوائی جائے اور جتنا عرصہ استعمال کی جائے، اسے ہم رننگ فائنانس کہتے ہیں۔ پھر ہے کیش کریڈٹ کا، یہ بھی لون دینے کا طریقہ بینک کا۔ اس حساب کے تحت بینک گاہکوں کو یا کسٹمرز کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس سے ایک خاص حد تک ادھار رقم لے سکتا ہے، لیکن ضمانت کے طور پر گاہک کو اپنی موویبل یعنی منقولہ اور غیر منقولہ ایموویبل جو ایسٹس ہوں گے، اثاثہ جات ہوں گے، وہ بطور ضمانت بینک کے پاس رکھنا پڑیں گے۔ اس قسم کے قرضے عموماً چھوٹی مدت کے قرضہ جات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حبیب بینک جو ہے وہ ذاتی قرضہ HBL پرسنل لون بھی دیتا ہے، اور یہ عموماً تنخواہ دار طبقہ کو دیتا ہے جس کی تنخواہ حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں آتی ہو۔ وہ درخواست دینے والے، یعنی جس نے لون لینا ہے، اس کی عمر 21 سال سے زائد اور قرضہ کی ادائیگی مکمل ہونے تک اس کی عمر 61 ایئر یا اس سے کم ہو۔ مزید یہ کہ اس سکیم میں پروسیسنگ فیس درخواست منظور ہونے کے بعد وصول کرتا ہے۔ قرضہ کی واپسی کی مدت 12 سے 60 ماہ ہو سکتی ہے۔ قرضہ کی رقم 25,000 روپے سے 20 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، اور مفت بیمہ کی سہولت بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد HBL گھر بنانے کے لیے بھی قرضہ دیتا ہے، پرسنل لون کے علاوہ گھر بنانے کے لیے بھی قرضہ دیتا ہے، یعنی اپنے کسٹمر سے نیا گھر خریدنے یا پرانے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے بھی، رینوویشن کے لیے بھی قرضے جاری کرتا ہے۔ اس کی مدت 3 سال سے 20 سال ہو سکتی ہے، اور رقم 3 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی کی انشورنس بینک کرواتا ہے، لائف انشورنس ایپلیکینٹ یعنی جس نے قرضہ لینا ہے وہ خود کرواتا ہے۔ اور حبیب بینک اگلا کار لینے کے لیے بھی قرضہ دیتا ہے، دوسرے بینکوں کی طرح کار خریدنے کے لیے بھی یہ بھی قرضے جاری کرتا ہے، اور اس میں اب آپ اپنی مرضی کی گاڑی پسند کریں، جس میں نئی یا پرانی گاڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ادائیگی کی مدت 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ 15% رقم کم از کم آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہوتی ہے، اور یہ اماؤنٹ چینج بھی ہو سکتی ہے، بینک کی پالیسی بدلتی رہتی ہے اس بارے میں۔ گاڑی کی انشورنس کی رقم بھی شامل ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری ہونا ضروری ہے، اور عمر 22 سال سے 70 سال ہو۔ کم از کم ماہانہ آمدنی تنخواہ دار طبقہ کے لیے 20,000 اور دوسرے افراد کے لیے 25,000 روپے ہونا چاہیے۔ یہ مختلف قسمیں تھیں جس میں حبیب بینک مختلف قسم کی قرضے جاری کر سکتا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد بنیادی فرائض میں تیسرا فرض ہے چیک جیسا اعلیٰ مبادلہ مہیا کرنا۔ بینک کا یہ بھی ایک اہم فرض ہے کہ وہ چیک جیسا اعلیٰ مبادلہ مہیا کرتا ہے۔ بینک چیک اور ڈرافٹ جاری کرتے ہیں، اور ان کی جگہ سکے اور کرنسی نوٹ
استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ برطانیہ میں تو جو روپے پیسے کا لین دین ہے 90% تقریباً چیکوں کے ذریعے ہی طے پاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ترقی یافتہ ممالک میں چیک بطور اعلیٰ مبادلہ بہت مقبول ہے پاکستان کی نسبت، وہاں پر چیک کے ذریعے ہی زیادہ پیمنٹس ہوتی ہیں، بلکہ آج کل تو کریڈٹ کارڈ آ گئے ہیں ان کے ذریعے، بلکہ اس سے بھی آگے ایڈوانس آ گیا، ڈیجیٹل کرنسی کا کانسیپٹ آ چکا ہے۔ نیکسٹ تجارتی بینک کے فرائض میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایجنسی کے فرائض۔ پہلے ہم نے تینوں ڈسکس کیے ہیں، بنیادی فرائض یعنی امانتیں وصول کرنا، قرضے جاری کرنا اور چیک جاری کرنا، اور سیکنڈ پہ مین جو فرائض میں ہے ایجنسی کے فرائض، یعنی بطور ایجنٹ، کسٹمر کے ایجنٹ کے طور پر بینک آپ کے لیے کچھ خدمات سر انجام دیتا ہے۔ پہلا اس میں چیک کی وصولیاں اور ادائیگیاں، یعنی کلیکشن اینڈ پیمنٹ آف چیک۔ بینک اپنے گاہکوں کی طرف سے تمام چیکوں کی وصولیاں اور ادائیگیاں کرتا ہے، مثلا وہ آپ کی تنخواہ وصول کرتا ہے، انشورنس کی پیمنٹ کرتا ہے، اور اسی طرح پرومزری نوٹ وغیرہ یا اسی طرح چھوٹے موٹے جو وصولیاں آپ کی بہاف پر ہوتی ہیں وہ بھی کرتا ہے، اور آپ کے لوگوں کو جو چیک دیے ہیں ان کی ادائیگیاں بھی کرتا ہے۔ سیکنڈ نمبر ہے منافع کی وصولی بھی کرتا ہے، کلیکشن آف ڈیویڈینڈ، یعنی اپنے کسٹمر یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے جو شیئرز پر اسے منافع ملتا ہے اس کو بھی وصول کرتا ہے، اور گاہک جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر ہے، بینک کو صرف حصص جو جاری کرنے والی کمپنی ہوتی ہے اس کے بارے میں گاہک کو بتاتا ہے، اور گاہک جب حصص کسی کمپنی کے خریدنا ہو تو ان کے لیے بھی اس کمپنی کے نام پہ جو چیک جمع کرواتا ہے حصص خریدنے کے لیے، شیئر خریدنے کے لیے، وہ بھی بینک کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک آپ کو مالی مشیر کے طور پر بھی اپنے وقتاً فوقتاً قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی بینک آپ کو آگاہ کرتا ہے، اور مختلف قسم کی سیکیورٹیز اگر آپ نے پرچیز کرنی ہے تو اس بارے میں بھی بینک آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، پرچیز اینڈ سیل آف سیکیورٹیز میں بھی۔ اور اس کے بعد ایک اور ہے کہ اس کے ایجنسی کے فرائض میں ایگزیکیوشن آف اسٹینڈنگ انسٹرکشنز، یعنی ضروری ہدایت پر عمل کرنا۔ یہ بیسیکلی تو پرانا آپ کہہ دیں اسٹائل تھا بینک کا، کہ بینک کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے گاہکوں کو دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کرے، اور گاہک بینک کو تحریری طور پر ہدایت جاری کر سکتا ہے کہ کسی فرد کو اس کے اکاؤنٹ سے ہر ماہ ایک خاص رقم ادا کر دی جائے، تو بینک ایسا کرنے کا پابند ہوگا۔ مثلا ایک گاہک نے 5,000 روپے ماہانہ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے دینا ہے، اور 600 ماہانہ انشورنس کمپنی کو دینا ہے، یا اس نے گھر کے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، سوئی گیس کے بل ادا کرنے ہیں، ٹیلی فون کے بل ادا کرنے ہیں، تو بینک کو تحریری طور پر ہدایت جاری کرے گا کہ یہ ادائیگیاں اس کے اکاؤنٹ سے کر دی جایا کریں، تو بینک یہ ادائیگیاں کرتا رہتا ہے جب تک گاہک ان کی ادائیگی کو تحریری طور پر رکواتا نہیں، اور بینک گاہک سے اس خدمت کے عوض معمولی سا کمیشن لیتا ہے۔ لیکن آج کل یہ سروس جو ہے ضروری ہدایت پر عمل کرنا، یہ بینک نے اپنی موبائل اپلیکیشنز دے دی ہیں اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو، کہ اس کے ذریعے بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل، یا ایک بینک سے دوسرے بینک میں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے شفٹ کرنا ہے، وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، بلوں کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے، پھر اسکول کی فیسیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، صرف بینک اپلیکیشن کے ذریعے گھر بیٹھے آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اس کے بعد فنڈز ٹرانسفر آف منی، یعنی رقم کی انتقال پذیری، اگلا ایجنسی کا فنکشن ہے بینک کا۔ تو یہ بھی آج کل بینکنگ اپلیکیشن جو ہے، موبائل اپلیکیشن، اس میں مثلا بینک آف پنجاب ہے، حبیب بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، الائڈ بینک ہے، یا اسی طرح یونائٹڈ بینک ہے، ان سب بینکوں نے اپنے کسٹمرز کو موبائل اپلیکیشنز انسٹال کر دی ہیں، اور کسٹمر اپنی ان موبائل اپلیکیشن کے ذریعے رقم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک آسانی سے منتقل کر سکتا ہے۔ اور بطور ایجنٹ، ایکٹ ایز این ایجنٹ، یعنی تجارتی بینک اپنے گاہکوں کے نمائندے کی حیثیت سے اندرون ملک اور بیرون ملک بطور ایجنٹ بھی خدمات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ دوسری تھی ایجنسی کی خدمات۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ جنرل یوٹیلیٹی سروسز۔ یہ بھی بینک اپنے گاہکوں کے لیے متفرق مفید خدمات سر انجام دیتا ہے، جس میں پہلا ہے کسٹوڈین آف پریشیس گڈس، یعنی قیمتی چیزوں کا محافظ ہے۔ بینک اپنے گاہکوں کی قیمتی چیزوں کا ذمہ بھی لیتا ہے، مثلا سونا، چاندی، قیمتی زیورات، بانڈز، جائیداد کی رجسٹریاں وغیرہ رکھنے کے لیے لاکرز کی سہولت مہیا کرتا ہے، اور اس کے عوض کچھ سالانہ چارجز وصول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فارن ایکسچینج بزنس، غیر ملکی کرنسی کے تبادلہ کا کاروبار بھی بینک کرتا ہے۔ تجارتی بینک یہ غیر ملکی کرنسی کے تبادلہ کا کاروبار بھی کرتا ہے، اور اپنے گاہکوں کی
لیے جو ان کو ڈالرز وغیرہ پاؤنڈز ین ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینکوں سے لے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کاروباری ریفری، یعنی بینک اپنے گاہک کی مالی حالت اور شہرت کے بارے میں بھی معلومات پہنچاتا ہے، یا اگر خود گاہک اپنے بینک کا نام کسی کو بطور حوالہ دے تو اس صورت میں بینک متعلقہ شخص کو اس قسم کی معلومات فراہم کرتا ہے جو کسٹمر سے متعلقہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سفری چیک کا اجرا، یہ بھی ایک بینک کی متفرق مفید خدمات میں شامل ہے۔ ایشو ٹریولرز چیک، لیکن آج کل یہ ذرا کم ہو گیا، لیکن تجارتی بینک اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کرنے والے حضرات کو معمولی سا کمیشن لے کر سفری چیک جاری کرتا ہے، ٹریولر چیک جاری کرتا ہے، تاکہ سفر میں نقدی پاس رکھنے اور گم ہو جانے کے خطرات سے نجات مل جائے۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ آج کل جیسے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ موجود ہیں تو یا آن لائن بینکنگ کی سہولت موجود ہے تو اس کا کام کچھ کم ہو گیا ہے۔ پانچویں نمبر پر قرضہ کی فراہمی اور ادائیگی کا بندوبست کرتا ہے۔ تجارتی بینک سرکاری نیم سرکاری اداروں کے لیے قرضہ کی فراہمی اور ادائیگی کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ یہ خدمت وہ مرکزی بینک کی وساطتوں سے سر انجام دیتے ہیں، اور جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز اور ڈیونچر خریدنا چاہیں یا نئی کمپنیاں جب اپنے حصے اور تمسکات یعنی شیئرز اور ڈیونچرز بیچتی ہیں تو بینکوں کے ذریعے ہی نئی کمپنیاں بیچتی ہیں، اور بینکوں کے ذریعے ہی عوام سے ان کی رقم وصول کرتی ہیں، اور عوام بھی شیئرز وغیرہ خریدنے کے لیے کمپنی کے نام رقم بینک کے ذریعے ہی بیچتے ہیں۔ تو یہ تجارتی بینک کے مختلف فرائض تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن کو ہم نے آج ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلے ٹاپک کے لیے حاضر ہوں گے اگلی نشست میں۔ اس وقت کے لیے اجازت، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔